گے وہی ہوگا۔ رات کو یہ تسبیح کر کے سو جائیں، صبح اٹھتے ہی قسمت کا تالا کھل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے روزگار کا، وہ ہے کاروبار کا، وہ ہے رزق کا، اور بہت سے گھریلو پرابلم انسان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو انسان چاہتا ہے کہ ان کی جو مشکلات دور ہو جائیں، ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں، ان کے تمام کام بالکل ٹھیک اور پرفیکٹ طریقے سے ہو جائے۔ تو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی تسبیح ہے، رات کو کر کے سو جانا ہے۔ اور پہلے آپ لوگ میں بولتی تھی کہ تسبیح کر کے سو جانا، لیکن آپ لوگوں نے اس بارے میں کیا کرنا ہے کہ یہ تسبیح آپ لوگ جب کرو گے تو انشاءاللہ صبح اٹھ کے دیکھو گے آپ کے بہت سے کام اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے، غیب کے طریقوں سے انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے، اور آپ کی قسمت کہتے ہیں نا کہ کھل جائے گی۔ جو چاہیں گے انشاءاللہ وہ ہو جائے گا۔ تسبیح کون سی ہے جو آپ نے رات کو پڑھنی ہے وہ میں آگے آپ کو بتاتی ہوں۔ بہت ہی مجرب اور پاورفل عمل ہے۔ آپ لوگ جب بھی رات کو سونے ہوتا ہے، سونے سے پہلے ایک کام ضرور کیا کریں، وضو ضرور کیا کریں۔ وضو کرنے کے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ دائیں کروٹ لیں گے تو فرشتے آپ کی مغفرت کی دعا کریں گے، اللہ سے بخشش کی دعا کریں گے۔ بائیں کروٹ لیں گے تب بھی فرشتے آپ کی بخشش کی دعا کریں گے، اور ہر سانس کے بدلے میں آپ کے فرشتے آپ کے نیکیاں لکھیں گے اور گناہ مٹائیں گے۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے وضو جب ہم لوگ کر کے سوتے ہیں۔ بہت سے لوگ رات کو وضو کر کے سوتے ہیں، مثلا عشاء کی نماز پڑھی اور اس کے بعد سو گئے، تو بازاری بات ہے وضو ہے اور سو گئے۔ لیکن بہت سے لوگ اگر لیٹ سوتے ہیں نا تو وہ اسپیشل وضو کر کے سوتے ہیں۔ تو آپ لوگ آج سے یہ عادت بنا لیں، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہو اور آپ کے جو بھی جانے انجانے میں گناہ ہو چکے ہوں اللہ کی پکڑ سے محفوظ رہیں، تو آپ لوگ وضو کر کے سونا شروع کر دیں۔ جب آپ وضو کر کے سوئیں گے یقین کیجیے گا آپ لوگ دائیں کروٹ لیں گے تب بھی فائدہ، بائیں کروٹ لیں گے تب بھی فائدہ، سوئیں گے ہر سانس کے بدلے میں آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فائدہ دے گے، نیکیاں دیں گے، گناہ مٹائیں گے۔ یہ بھی ایک کہتے ہیں نا، اور آپ کے فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے ساری رات، ہر بری نظر سے، بری بلا سے، برے خیالات سے۔ انشاءاللہ آپ لوگ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے، اور کبھی بھی کوئی آپ کو خواب یا کوئی ایسا آپ نہیں ہوگا آپ کے ساتھ ایسا کچھ بھی جس سے آپ کو ڈر لگے یا کچھ ایسا ہو۔ وضو ضرور کیا کریں۔ اچھا، یہ جو عمل میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی یہ آپ لوگوں نے وہی صحیح کرنا ہے جیسے میں بتاؤں گی، جو سوچو گے انشاءاللہ وہی ہوگا۔ یا لطیفو کی آپ لوگوں نے ایک تسبیح پڑھ کے رات کو سو جانا ہے۔ اس تسبیح پہ جس تسبیح پہ آپ لوگوں نے یا لطیفو کو پڑھنا ہے نا، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ، اس تسبیح کو آپ لوگوں نے اپنے تکیے کے نیچے رکھ کے سونا ہے۔ پہلے میں بولتی ہوتی نا کہ پڑھ کے سو جائیں، لیکن اب میں بتاتی ہوں کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے۔ یا لطیفو کی ایک تسبیح اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنی ہے، اور اس تسبیح کو پڑھ کے آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پہ پھیر لیں، جسم کے ہر حصے پہ جہاں جہاں آپ کا ہاتھ جا رہا ہے وہاں تک پھیر لیں، اور اس تسبیح کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ کے سو جائیں۔ پھر صبح اٹھ کے دیکھیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کی آپ کے سارے وہ کام ہو جائیں گے جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہو جائیں۔ جاننے میں انجاننے میں ایسے بہت سی انسان کی خواہشات ہوتی ہیں جو وہ چاہتا ہے کہ وہ پوری ہو جائے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا عمل ضرور کیجیے گا، دیکھیے گا جب صبح اٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کام بھی سارے ہوں گے، اور آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات بھی اللہ تعالیٰ پوری کریں گے۔ اور انشاءاللہ یہ تسبیح جب آپ کریں گے تو اٹھ کر کے اٹھیں گے صبح کے وقت، سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی قسمت کے تالے کھول دیں گے، آپ کے بند نصیب کھل جائیں گے، آپ اللہ سے جو جو مانگیں گے انشاءاللہ وہ ملے گا، اور جو سوچو گے وہی ہوگا۔ یہ اتنا پاورفل اور مجرب عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے۔ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ سونا ہے۔ یا لطیفو کی اول اور آخر درود کے ساتھ 100 دانوں والی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور اس تسبیح کو جب آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے تو اس کو اپنے تکیے کے نیچے رکھنا ہے اور پھر سو جانا ہے۔
صبح اٹھنے تک آپ کی قسمت بدل جائے گی، آپ اپنے منہ سے جو نکلے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ پورا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام جتنی بھی جائز حاجتیں ہیں، جتنی بھی مرادیں ہیں، میرے اللہ نے چاہا تو وہ ضرور پورے ہوں گے۔ محترم ناظرین کرام، کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی وظیفہ ہو، اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتا جب تک ہم لوگ اللہ کی ذات پہ پورا بھروسہ رکھتے ہوئے نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ شیشو پنج میں پڑھتے۔ اب دیکھیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں شیشو پنج میں مطلب کیا طرح کہ عمل کیسے نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں میں نے ایک نیت کیا کہ میں یہ عمل ضرور کروں گا، مجھے اس سے فائدہ ہوگا، لیکن شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈال دیتا ہے، وہم ڈال دیتا ہے کہ پتہ نہیں میں یہ عمل کروں گی، پتہ نہیں مجھے فائدہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، پتہ نہیں یہ صحیح بھی رہے گا یا نہیں رہے گا، ایسی چیزیں ہمارے دماغ میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ان وسوسوں کو نکال دینا ہے۔ آپ لوگوں نے کہنا کہ ہاں میں یہ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے فائدے کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو میرا اللہ اس سے مجھے فائدہ دیں گے، اور میری جو حاجت ہے، میں جس مقصد کے لیے یہ عمل کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، مجھے انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو مجھے کامیابی ملے گی۔ اور یقین کیجئے جب آپ ایسا کر کے سوچیں گے اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہوئے کریں گے تو آپ کو 100 میں سے 100% آپ کو رزلٹ ملے گا اور اس کا اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ کہتے ہیں نا کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، آپ کی جیسی نیت ہوگی اللہ تعالیٰ ویسی ہی آپ کو مراد دے گا۔ تو آپ لوگوں نے باوضو کر ہو کے سونا ہے، ایک تسبیح اپنے پاس رکھنی ہے، تسبیح پہ آپ نے سب سے پہلے 11 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے، درود ابراہیم پڑھنے کے بعد یا لطیفو کو آپ لوگوں نے پڑھنا شروع کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر اتنا ہی 11 بار درود ابراہیم پڑھ کے پھر اس تسبیح کو آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں پہ دم کریں اور اپنے چہرے پہ پھیر لیں، جسم پہ پھیر لیں، بازوؤں پہ پھیر لیں، جہاں جہاں آپ کا ہاتھ جا سکتا ہے وہاں پہ وہ ہاتھ پھیر لیں، اور اس تسبیح کو تکیے کے نیچے رکھیں اور قبلہ رخ منہ کر کے سو جائیں۔ صبح اٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی تمام جائز حاجتیں پوری ہوں گی، قسمت کا بند تالا کھل جائے گا، مطلب کہ آپ کی قسمت کھل جائے گی اور آپ کے منہ سے جو نکلے گا میرا اللہ تعالیٰ ضرور آپ لوگوں کا پورا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میری دعا ہے کہ میری بہنیں جو بھی، میرے بھائی جو بھی ہیں، جو بھی عمل کرتے ہیں، جس مقصد کے لیے کرتے ہیں، جس حاجت کے لیے کرتے ہیں، وہ اپنا اس مقصد میں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے، ان کی تمام مشکلات کو دور کرے، پریشانیوں کو دور کرے، سب کی نیک اور جائز حاجتوں کو اللہ تعالیٰ پورا کرے، سب کی پریشانیوں کو دور کرے، جو جس مشکل حالات میں ہے اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور کرے، اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی والی زندگی دے، جو بچے ابھی چھوٹے ہیں ان کے ماں باپ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ بچوں کے سروں پر ماں باپ کا سایہ سلامت رکھے اور ماں باپ کو صحت اور تندرستی والی زندگی دے۔ اور ناظرین کرام ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے شیئر ضرور کیا کریں۔ آپ کو پتہ ہے کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی وظیفہ جب ہم لوگ شیئر کرتے ہیں، کوئی کرتا ہے تو اس کا اب فائدہ سب کو ہوتا ہے اور اس کا ثواب بھی سب کو ملتا ہے۔ جیسے جب کوئی ایک بندہ کوئی عمل کرتا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کے شیئر کیے ہوئے سے کرتا ہے تو آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ ویڈیو پہ آئے ہیں، چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ میں آپ لوگوں نے کن فیکون ضرور لکھنا ہے اپنے رزق میں برکت کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ دوبارہ سے آپ سے ملوں گی ایک اور ویڈیو کے ساتھ بشرط زندگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر کثیر۔